ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد کفیل رضا طاری ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اسلامی نئے سال یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے بطور خاص اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے اسلامی مبارک مہینوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے۔ عام طور پر جو ایک گہما گہمی یوں کہیں کہ لوگوں میں یا بچوں میں دوسرے عیسوی سن کے حوالے سے تو سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال کی بہت کم ہسٹری پتہ ہوتی ہے اور کم لوگ اس حوالے سے سمجھتے ہیں۔ تو کیا خیال ہمیں اپنے بچوں کو یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی سال کے حوالے سے بھی ان کو بھی کچھ اویئرنیس دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اسلامی سال جسے ہجری سن بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی چیزیں جو شرعی احکامات جن پر مبنی ہیں اس میں جو سال کی بات کی جاتی ہے وہ جو ہے وہ ہجری سن ہی مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ہجری اور عیسوی سن کے اندر 10 دنوں کا جو ہے وہ ہر سال فرق تقریباً پڑ جاتا ہے۔ تو واقعی ہمیں اپنے بچوں کو جہاں دیگر دینی احکام و مسائل سکھانے چاہیے، وہیں دینی اعتبار سے جو تاریخی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں بچوں کو بتانی چاہیے۔ اور ہجری سن کا آغاز جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں اور آپ نے کیا، تو پھر بزرگان دین کے جتنے بھی آراس آتے ہیں یا اور جو بھی دینی تاریخ کے ایام آتے ہیں وہ سارے ہجری سن کے اعتبار سے ہی ہیں کہ بھئی محرم کی فلاں تاریخ کو یہ ہوا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دیگر جتنے بھی ہم دیکھتے چلے جائیں۔ تو یہ بچوں کو بالکل جو ہے وہ بتانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سیلیبریٹ بھی اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ ایک اسلامی مہینہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ اور ذوالحجۃ الحرام دونوں ہی جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک، اور دونوں کے اندر ہی قربانی کا درس ملتا ہے۔ بالکل ظاہر۔ اس اعتبار سے، اور اچھا پھر دونوں ہی فضیلت والے مہینے بھی ہیں۔ یہ جو ذوالحجۃ الحرام گزرا اس کا ابتدائی عشرہ جو ہے وہ فضیلتوں والا تھا، اور اسی طرح محرم کا بھی جو ابتدائی عشرہ ہے وہ بھی فضیلتوں والا ہے۔ وہاں بھی روزے رکھنا افضل تھا، یہاں بھی جو ہے وہ روزے رکھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو یوں اس مہینے کی تاریخ کے حوالے سے بچوں کو بتانا، اس کے اندر جن بزرگان دین کے آراس ہیں وہ بتانا، اور شہدائے کربلا و اسیران کربلا کی جو ہے وہ مستند سیرت بچوں کو بتانا، تو یہ بالکل یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے جو ہے وہ ان باتوں کا نہ صرف درس دینا چاہیے بلکہ اہتمام کے ساتھ بٹھا کر انہیں سمجھانا چاہیے۔ اور پھر ان تاریخی واقعات سے در حقیقت بچوں کے لیے سیکھنے کا بہت موقع ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ واقعات جو کہ اسٹوری والے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہانی بچے کے ذہن پہ ایک نقش ہو جاتی ہے، اچھا یہ پورا واقعہ ہوا تھا، اس طریقے سے ہوا تھا۔ تو پھر اس طرح کے واقعات میں بسا اوقات جب والدین مستند چیزیں بچوں کو ڈیلیور نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانیوں میں کئی دفعہ اور تاریخی واقعات میں بھی کئی جگہ پر بہت ساری وہ باتیں لوگوں کے اندر جو ہے وہ عام ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، غیر مستند باتیں ہوتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کا بچہ، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی
غیر مستند باتیں سنیں اس سے پہلے ہی آپ انہیں مستند باتیں جو ہے وہ ان تک پہنچائیے اور انہیں اس حوالے سے سمجھا دیجیے۔ اب سال کا جب اختتام ہوتا ہے تو چونکہ اسلامی اعتبار سے سال کی جو ایک خوشی تو ہوتی ہے کہ ایک نیا سال آئے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک یہ فکر بھی دی جاتی ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، ٹھیک، کیا نیکیاں کیں اور وہ سال کیسا ہم نے اچھائیوں میں کتنا گزارا، برائیوں میں کتنا گزارا۔ تو اس کا محاسبہ اور آئندہ سال کے لیے اچھی نیتیں، اچھے عزم، اچھے ارادے، تو یہ بالکل جو ہے وہ ہمیں اس سال پر، کئی لوگ بزنس پلان کے اعتبار سے جو ہے وہ جنوری سے پہلے اپنے پلان بناتے ہیں کہ بھئی یہ ایئر سال کیسا ختم ہو گیا گزرا ہے؟ تو اب اگلے سال یہ کام جو ہے وہ ہم کریں گے، یہ بزنس شروع کریں گے۔ تو یوں ہی ہمیں بطور مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ نیکیاں، یعنی نیکیوں سے مراد جو فرض و واجب ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس نے اشراق چاشت کی عادت نہیں بنائی، تو اب وہ یہ سوچ لے کہ چلے یار اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس سال سے میں اشراق چاشت کی نیت کرتا ہوں کہ اب یہ کروں گا، یا تہجد کی نیت کر لے، یا اوابین پڑھنے کی جو ہے وہ نیت کر لے۔ تو یہی ہم اپنے بچوں کو بھی درس دے سکتے ہیں کہ نمازوں بیٹا میں کوتاہی ہے تو نماز میں نمازیں کوتاہی ہے تو انہیں جو ہے وہ کرے، قضا نمازوں کا اپنا ٹارگیٹ رکھ کر اس کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ بچوں کو ذہن دیں کہ آپ اگر اپنے بچے کو، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے آپ کا جو کہ 7-8 سال کا بچہ ہے، آپ سوچیں اگر آپ اسے ہر سال ایک نیکی کی طرف کا ٹارگیٹ دیں، ایک نیکی آپ نے یہ والی کرنی ہے کہ اشراق چاشت آپ نے نہیں چھوڑنی، تو وہ 20 سال کی عمر ہونے تک کم سے کم اس میں جو ہے وہ، اگر وہ آج 7 سال کا ہے تو اب 13 جو ہے وہ نیکیاں گویا کہ اس کے اندر ان کا عامل ہو جائے گا، پختہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو یوں اچھا پھر خود ہمیں بھی، اگرچہ ہماری زندگی کا ہمیں نہیں پتہ کہ اب کتنے سال باقی ہیں، لیکن کوشش آج سے ہی کریں کہ اگر آج تک یہ نیکی ہم نہیں کر سکے تو آج سے جو ہے وہ ہم اس نیکی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یوں اپنا محاسبہ پچھلی سال کا، اور جو اس میں گناہ ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئیں حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، سب کی توبہ بھی کریں، ان کی ادائیگی کی کوشش بھی کریں، حقوق العباد ہیں تو ان میں معافی بھی جو ہے وہ مانگیں، اور آئندہ کے لیے پختہ نیت کریں کہ اب ان گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کے راستے کی طرف مزید بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو یوں جو ہے گویا کہ یہ جو آج آخری دن ہے، یہ اس اعتبار سے ہم سب کے لیے در حقیقت ایک محاسبے کا دن ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا نیکیاں کیں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اور آئندہ سال میں ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور کتنی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور بطور خاص محرم الحرام سے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلامی یعنی ہجری سال کا، اور اس میں بطور خاص آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار، ان کا ذکر خیر بھی کیجئے، اپنے گھروں میں بھی ایسی رونقیں لائیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، ان کو اصال ثواب کے لیے، ان کی خدمت میں کچھ نظر پیش کرنے کے لیے آپ اصال ثواب کچھ پڑھ کر قرآن پاک ہو، تلاوت کلام پاک ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو، نیاز کا اہتمام ہو، جو بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس طور پر ضرور اپنی محبتوں، عقیدتوں کا اظہار بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت وہ سکھائیے۔ جی ہاں، ہمیں حدیث پاک میں یہ باقاعدہ ترغیب ارشاد ہے، اور فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت، اور تلاوت کلام پاک۔ یہ اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ ہم یہ چیزیں سکھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محرم الحرام شریف کے بھی مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد شفیق ہے۔ تو میرا یہ سوال تھا مفتی صاحب سے کہ یہ جو لوگ کرسیوں پہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بزرگ تو اور جو بیمار ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر جو یہ لوگ ایسے ہی چل پھر رہے ہوتے ہیں مگر نماز کرسی پہ پڑھنی، تو اس کے کیا معاملات ہیں وہ بتا دیں۔ جی کرسی پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں۔ کرسی پہ نماز پڑھنا بنیادی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کو عذر ہے اسی کو اجازت ہے، اور جس کو عذر نہیں اسے اجازت نہیں۔
عذر بھی جو شریعت مطہرہ کے نزدیک عذر ہے کہ ایسا شخص زمین پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اور زمین سے اونچی کوئی چیز جو کہ 9 انچ کی مقدار میں ہو زیادہ سے زیادہ، اس پر بھی سجدے پر قادر نہ ہو، تو اب ایسے شخص سے سجدہ حقیقی جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کے لیے اشارے سے سجدے کا حکم ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اشارہ کر لے سجدے کا، یا کرسی پر بیٹھ کر کرے، دونوں ہی چیزوں کی اسے اجازت ہے۔ اور جس شخص سے سجدہ حقیقی معاف ہو جاتا ہے تو اس سے قیام اور رکوع جو حقیقی ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب جو ہمارے سائل نے سوال کیا، یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ شخص چل پھر رہا ہے تو پھر کرسی پہ نماز کیوں جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا؟ تو دیکھیں، چلنا پھرنا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سجدہ بھی کر سکتا ہو، کیونکہ بعض لوگوں کو گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، جو گھٹنا بینڈ کرنے میں، فولڈ کرنے میں اصل تکلیف ہے، تو وہ چل پھر تو سکتے ہیں کیونکہ چلنے پھرنے میں گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں، تحیات میں جاتے ہیں، تو گھٹنا بالکل جو ہے وہ فولڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو ڈاکٹرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اور انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ جو ہے وہ زمین پر بیٹھنے پر قادر نہیں ہوتے یا بیٹھنے میں انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی ایسا ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے عذر ہے، وہ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں یوں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شخص چل پھر رہا ہے اور کرسی پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کرسی کا معاملہ، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا معاملہ بہرحال جو ہے وہ اس اعتبار سے جدا ہے۔ بہرحال عذر ضروری ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ جن کو عذر نہیں ہے ایسا، اگر وہ بھی ایسا پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کسی بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے کو اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے، اپنے گھر میں ہی پتہ ہے کہ بھئی دادی کا مسئلہ ہے، دادا کا مسئلہ ہے، والد صاحب والدہ کا مسئلہ ہے، ان سے ان کی پوری کیفیت معلوم کر لیں اور اس سے متعلق شرعی رہنمائی لے لیں کہ کیا اس صورت کے اندر ان کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر انہیں احسن انداز کے اندر آپ ان کی اصلاح کر دیں کہ بھئی آپ کا جائز طریقہ، درست طریقہ یہ ہے، آپ یہ چیز اختیار کر لیجیے۔ اچھا، یہ آپ نے دونوں کے اعتبار سے یہ بیان تو کر دیا۔ درد کی کیفیت کیا ہوگی؟ مطلب ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہر دوسرا شخص تقریباً یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کے وزن زیادہ ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار گھٹنوں میں، ٹانگوں میں درد ہے۔ اب یہ درد کی کیفیت ہے یا کوئی اس کی کوئی دوائی بھی کھا رہا ہے بالفرض، لیکن اس کو عذر کس کیٹیگری پہ جا کر ہم، اور اس کا تعین کیسے کریں؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ جو آپ نے وزن کا کہا یا ویسے درد کی وجہ سے جو ہے وہ کہا، گھٹنوں کی جو تکلیف کا معاملہ ہے، تو گھٹنوں کی تکلیف جو ہے نا بسا اوقات درد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ کہ کسی کو ہڈی کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹرز بسا اوقات احتیاطاً بھی جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی اب آپ کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اب اگر آپ نے یہ اپنی ایکسرسائز جاری رکھی یا اس طرح آپ نے اس گھٹنے کو فولڈ کیا تو اب جو ہے وہ آپ کا یہ گھٹنا مزید خراب ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک۔ تو اب اگر واقعی جو ہے وہ ماہر ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کو یہ رائے دیتے ہیں، اور ایک نہیں 2-4 جو ہے وہ آپ کو یہ دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کے اس مشورے پر عمل کی اجازت بھی ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا اور ایک ہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا۔ صحیح۔ دیکھیں، نوافل جو ہے وہ بیٹھ کر آپ بغیر عذر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر، اس میں ثواب کم ہو جائے گا اگر بغیر عذر کے پڑھیں گے، اور عذر کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو جو ہے وہ ثواب بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس نوافل میں قیام فرض نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن سجدہ نوافل میں بھی فرض ہے، اور سجدے سے مراد زمین پر سجدہ ہی ہے، تو لہٰذا جب کرسی پر بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا زمین کا سجدہ غائب ہو جاتا ہے، جب جی، اور وہ فرض ہے، تو جب فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ گمان ہے کہ بھئی بیٹھ کر نوافل پڑھنے کی جائے تو چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھ لو چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ فرق ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہاں یہ فرق پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر جب نفل پڑھتے ہیں تو اب ایسی صورت میں آپ سجدہ زمین پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کم سے قیام اس کے اندر معاف ہے، سجدہ معاف نہیں ہے کسی بھی نماز کے اندر۔
تو سجدہ تو فرض ہے، وہ آپ کا ادا ہو رہا ہے زمین پر بیٹھ کر، لیکن جب آپ کرسی پر آ جاتے ہیں تو آپ کا سجدے والا فرض بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر عذر ہوگا تو اشارے والے سجدے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ فرق ہے، اور ایک یہ کہ واقعی اسے عذر ہے، تو اب جب عذر ہے کہ تکلیف ہے، تکلیف سے مراد یہ کہ کبھی تھکاوٹ ہو گئی آپ کی، تو تھکاوٹ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو فرض نماز یا واجب نماز یا سنت فجر بھی بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نوافل کے اندر آپ کو رخصت ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھنے، لیکن وہ بھی زمین پر بیٹھ کر پڑھنی ہوگی تاکہ سجدہ آپ کر لیں۔ اور ایک یہ کہ شدید تکلیف ہے، اب وہ شدید تکلیف کسی کو ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور ایک یہ کہ کبھی چوٹ لگ گئی اس کی وجہ سے تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو رخصت مل جائے گی کہ واقعی اس وقت اگر گھٹنے کا فولڈ کرنا یا کسی طریقے سے بیٹھنا یا سجدے میں جانا، خدا نخواستہ گھٹنے کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ کا دانہ نکل گیا جی کوئی، تو اب وہ زمین پہ جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا، تو اب اس میں بھی سب سے پہلے یہ سوچنا کہ میں نے سجدہ کرنا ہے، صحیح، وہ کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے میں آپشن سوچوں کہ میں بولے بھائی ایک گھٹنا نہیں رکھ سکتا، دوسرا تو رکھ سکتا ہوں، ہلکا سا تھوڑا سا اس گھٹنے کو اٹھا کر کیا سجدہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ جی جناب ایسا آپ کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا سجدہ جو ہے وہ ادا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ پاؤں کے نیچے کوئی گدی یا کوئی اس ٹائپ کی چیز رکھ لیں جس کے ذریعے سے آپ کا جو ہے وہ درد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور نماز بھی ادا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس کے آپشنز پر غور کریں کہ ہمیں رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرنی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ذہن ہو کہ یہ میں کس طرح ادا کروں اسی طریقہ کار کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب یعنی ایسا ہمیں یہ ہو کہ ہمیں برا فیل ہو کہ یار میں یہ عبادت اس طرح ادا نہیں کر پا رہا، یعنی ایک بالکل تیسرے آپشن پہ چلا ہاں، ایک زمین پہ بھی نہیں بیٹھ پا رہا، اب میں کوئی اور آپشن اختیار کر کے بھی نہیں کر پا رہا، اب مجبوراً، یعنی دل میں ایک وہ ہو کہ یار میں اس چیز کو وہ کر نہیں پا رہا۔ تو یہ جب ایسی کیفیت ہوگی نا تو انسان اس عبادت کی ادائیگی کے لیے مختلف آپشن خود ہی ذہن میں لائے خود گا ذہن میں لائے گا کہ یار میں یوں کر لوں تو کیسا ہوگا، یوں کر کے دیکھتا ہوں کیا اس طرح کر کے بھی جو ہے وہ سجدہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، اچھا جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی زمین پہ نہیں ہو رہا تو زمین سے بلند کوئی چیز جو ہے وہ میں رکھ لوں۔ اب کئی ایسے افراد آتے ہیں پوچھنے بھی کہ بھائی زمین سے بلند ہم 9 انچ کی چیز پہ تو سجدہ کر سکتے ہیں، زمین پہ نہیں ہو سکتا، زمین پہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی گھر پہ تو یہ کر لیں، مسجد میں یا دیگر جگہ گئے ہوئے تو وہاں کیسے کریں؟ تو بھائی اب آپ نے نماز پڑھنی، اب اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے میں کیا کوئی اس طرح کی فولڈیبل چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں کہ جسے میں اگر جناب کسی رشتہ دار کے یہاں گیا ہوا ہوں یا میں کام کاج پر ہوں وہاں مسجد ہے وہاں میں رکھ سکتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کی طرف غور و فکر آپ نے کرنا ہے۔ صحیح بات، تو ہیلے بہانے تلاش کرنے کے بجائے ہمیں اس چیز کو درست طریقہ کار کے مطابق ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات امیر السنت کا میں وہ پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ عقل اللہ پاک نے دی ہے، اس کو بندہ اس لیے استعمال کرے کہ رب کی عبادت کس طرح بہتر طریقے سے کر سکے۔ سبحان اللہ، عموماً ہمارے یہاں کیا ہے کہ شیطان ہمیں ہماری عقل کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے کہ اس کا یار حل دوسرا والا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں تو یہ بھی رخصت ہو سکتی ہے، یوں کر لیں اللہ معاف فرمانے والا ہے، اس طرح کی لوگ عموماً باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم اس عقل کو اس لیے استعمال کریں کہ میں کس طرح اس عبادت کو کما حقہ بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ادا کر سکوں۔ ماشاءاللہ۔ اور جب یہی جذبہ ہوگا تو جذبہ خود ہی رہنمائی کرے گا، آپ کے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ میرے کو گھٹنے کا درد ہوا، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کئی ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں، اب ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض ڈاکٹر حضرات ضروری نہیں کہ وہ دینی طور پر بھی ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے کہیں۔ روزہ چھوڑنے کے حوالے سے مشورہ دے دیا، ہاں بھی آپ روزہ چھوڑ لو۔ اچھا، خواتین بہنیں جو امید سے یا اس طرح کی کیفیت میں، تو ان کو بھی بڑے آرام سے مشورے دے کے کہ آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو۔ لیکن ہماری دوسری طرف دیکھیں تو وہ دیندار طبقہ، چاہے وہ بہنوں میں ہو بھائیوں میں بھی ہو، تو وہ اپنے نماز کی، روزے کی، یہ سارے معاملات وہ بچا لاتے ہیں، بالکل اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنتے۔ اب ہوا گھٹنے کا درد ہوا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 کام، ایک تو پہلے وزن مائنس کریں، ٹھیک ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، بیٹھ کر نماز پڑھنی، کموڈ یوز کرنا ہے۔ عام ڈاکٹر یہی ظاہر اتنی مشورے دیتے ہیں۔ اچھا، اتفاق ہے یہ چاروں کام ہی میرے لیے پاسبل نہیں، فی الحال تو نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے، کہ سیڑھیاں نہیں ہیں، میں تو خود 2 منزلہ میں تو 2-3 منزلہ چڑھ کے ہی جاتا ہوں گھر پہ، تو گھر بھی
سیڑھیاں تو چڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہے تو میں کیا کرسی پہ بیٹھوں گا، میں امام ہوں تو میں نہیں کرسی پہ امامت تھوڑی کرنی ہے، اور کرسی پہ ہوگی بھی نہیں امامت۔ اچھا، عام طور پہ کموڈ بھی یوز میں نہیں ہے، تو اب یہ چیزیں جب، اور وزن بھی تو کوئی ایسے آٹو تھوڑی ہے پھر وزن فوراً ہو جائے کہ میں کلک کروں گا وزن میرا وہ ہو جائے گا۔ تو خیر کوشش کی، اور ایک چیز ہے جو دوائی دی کھانے کے لیے اور کچھ پٹی لگانے کے لیے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مشا اچھا ہے آپ کا، یہ کر لوں گا، باقی یہ نہیں میں اس کے اوپر، لیکن کچھ احتیاط کرنا شروع کر دی۔ اگر پہلے کچھ تیز چلنا تھا تو اب تھوڑا نارمل کر دیا، یہ کر دیا تاکہ زیادہ درد۔ ایسی نمازیں بھی مجھے یاد ہے، جائے نماز کے نیچے میں نے گدی رکھ کے، باقاعدہ مسجد میں ہی، تو پہلے سے ہی میرا بیٹا رکھ کے اوپر جائے نماز بچھا دیتا کہ یہ دایاں گھٹنا گدی پہ ہی رہے، تو یوں کر کے بھی نمازیں پڑھی ہیں اور سجدے بھی کیے ہیں، اور اسی طرح ہی کیفیت میں اللہ کا شکر ہے کافی تکلیف سے، مطلب اس طرح کی تکلیف نہیں ہے، لیکن نماز اسی طرح ہی چل رہی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی اپنی بھی ہمت نہ ہارے، جی، یعنی جب آپ کے پاس طاقت ہے، ہم ان کو نہیں کہہ رہے کہ جو بہت ہی زیادہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، ضعیف بھی ہو چکے ہیں، اور پھر ہم ان کو کہیں کہ آپ یوں بھی آزمائش کریں اور یہ کریں، اگر ان کے حوالے سے ان کی کیفیت ہی جدا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا۔ کرسی کا بہت اچھی ڈیٹیل تفصیل بیان ہوئی، کرسی بالکل تیسرا آپشن ہے، کرسی والا نہ سجدہ کما حقو کر رہا ہے، مطلب حقیقی سجدہ نہیں ہے، اچھا حقیقی رکوع بھی نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے، قیام ویسے ہی نہیں ہے، اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ اشارے کی نماز، اور اشارے بھی جتنے ہم نے بنائے ہوئے نا، یعنی سامنے تختہ، یہ تختے پہ رکھ کے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تو تختہ ہے، اس پہ سجدہ کر لیا میں نے، اچھا تختہ بھی نہیں ہے تو ہاتھ آگے کرنا، یوں کرنا، حالانکہ یہ اشارہ کتنا ہے، کیسے اشارہ ہے؟ اشارہ جو سجدہ اور رکوع، چونکہ رکوع اور سجدہ دونوں کا اشارہ کرنا ہے، اور آپ نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ رکوع کے لیے آپ تھوڑا کم جھکیں گے، اور سجدے کے لیے بمقابلہ رکوع زیادہ جھکنا ضروری ہے، ورنہ سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ سجدے کا اشارہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے برابر ہی دونوں کیے تو اس کا مطلب سجدہ ہی ادا نہیں ہوا آپ کا۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ یوں بالکل سیدھے بیٹھے ہیں، تو اب آپ نے یوں جو ہے وہ رکوع کیا، تو اب آپ جو ہے وہ یوں تھوڑا سا جھک کر اور جو ہے وہ سجدہ ہے سر کے اشارے سے نا، سر کے اشارے سے، یعنی اس کا یہ جسم اور کمر سے کوئی ہے، جھکانا ضروری نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات آپ نے رکوع میں زیادہ جھکا لیا ہوتا ہے، تو اب سجدے کے لیے تو اب آپ کو آٹومیٹکلی کمر جھکانی ہی پڑے گی، ورنہ آپ کا سجدہ ہی جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے، اس میں ہاتھ کا یوں جو بعض لوگ کرتے ہیں، یا جو آگے بعض مساجد کے اندر بھی یا بعض لوگ بھی وہ جو چیئر ہوتی ہے اس میں آگے جو ہے وہ ٹیبل بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور اس کی حاجت بھی نہیں ہے۔ تو اب صرف سجدہ آپ کا جو ہے وہ سر کے اشارے سے ہی جو ہے وہ ادا ہوگا، تو اسی پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، تو یہ کتاب ہے، اس کے اندر مریض کی نماز کے مزید احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، تو آپ اس کتاب کو جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی پھر آپ کی اپنی جو کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، اس سے متعلق آپ رہنمائی بہرحال جو ہے وہ ضرور حاصل کریں مفتیان کرام سے، اور اپنی خاص صورتحال بتا کر اس کے مطابق رہنمائی لیجیے اور اس کے مطابق کوشش کیجیے۔ اصل یہ ہے کہ مفتی صاحب جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا جن چیزوں کا، تو بات وہی ہے کہ وہ پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک بندہ نے اسے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، وہ کتنا ہی جو ہے وہ بیمار ہو، وہ کمزور ہو گیا ہو، وہ حل نکال لے گا گھومنے پھرنے کے لیے جانے کے لیے، یا کرونا بھی ہو جس دور میں نہیں بھی تھا تو اس میں بھی انہوں نے نکالے۔ لوگ جو ہے وہ، تو اسی طرح جن کو شوق ہو جاتا ہے، میں کئی ایسے افراد بھی ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی کہ شوگر ہے، مگر اس کے باوجود وہ نفلی روزہ چھوڑنے پر بھی راضی نہیں۔ یعنی وہ ایک مرتبہ خاتون کو لے کر آئے، بڑی عمر کی خاتون تھی، بچے لے کر آئے کہ مفتی صاحب یہ امی ہیں، ان کو جو ہے نا شوگر ہے، اور یہ جو ہے نا نفلی روزہ چھوڑنے پہ تیار نہیں، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا چھوڑیں، تو یہ کہہ رہی ہے مفتی صاحب بولیں گے تو میں چھوڑوں گی ورنہ میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو اس طرح بھی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ان کو شوق ہے اس عبادت کا، جبکہ دوسری جانب جو بعض لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں، تو وہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں یا فرض روزے بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا چھوڑنا بنتا بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ ذوق عبادت پیدا کرنا چاہیے۔ جب ذوق عبادت آپ کے اندر ہوگا تو پھر دیکھیں آپ جو ہے وہ، کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ تکالیف بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھلے اس معاملے میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہم جو ہے وہ کر لیں گے۔ ایک دفعہ جمعے کی نماز کے اندر ایک صاحب بہت بوڑھے برابر میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ جب کھڑے ہوئے نا تو وہ
کہاں پر ہل رہے تھے. تو وہ واقعی کہ اگر انہیں نہ بٹھایا جاتا تو وہ گر ہی آتے. تو پھر ایک صاحب نے ان کو بٹھا کے سر آپ بیٹھ کر ہی نماز ادا کر لو, نہ گر جائیں گے نماز کے دوران ہی. یہ کیفیت تھی. مگر اس سے یہ اچھا لگا کہ یار دیکھیں ان کا جذبہ تو ہے نا کہ میں کھڑے ہو کر جمعہ ادا کروں گا. جذبے کی بات ہے. اور جذبہ تو آپ نے غار ہرا پہ جب جاتے ہیں جی آدمی بعض اوقات سوچتا ہے کہ یار اتنی دور اور اتنے اوپر جانا, جی لیکن جب چلنا شروع کرے تو راستے میں ایسے سے بوڑھے نظر آئیں گے کہ خود اپنے پر شرم آ جائے گا, یار میں اتنا سوچتا رہا اور یہ کہاں تک پہنچے ہوئے. اور کئی دیگر ممالک سے بھی جی ایسے ماشاء اللہ ایسے ہمت اور اور محبت میں جا رہے ماشاء اللہ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. بہرحال اللہ پاک نیک کاموں پر استقامت دے اور ہمیں بھی ایسی ہمت عطا فرمائے. ایسے میں سے کچھ, اور اس میں بھی ایک سوال بھی یہی ہے, کہتے ہیں جی پہلی دفعہ میں نے سوال کیا ہے, بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. سجدے میں پیشانی کا جمنا یہ تو فرض ہوتا ہے, مگر مساجد میں قالین اور وہ بھی موٹا, اور میں نے اپنے جو ہے نا وہ کسی سے بات کی تو آگے سے سامنے سے مجھے جواب ملا ہے کہ بھئی اگر لوگوں کو یہ سہولتیں نہ دی جائیں تو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, اور نماز سب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو کبھی نہیں سنا کہ ایسا نہیں ہوتا, سجدہ نہیں ہوتا. تو یہ کسی نے سمجھا دیا ہوگا بھائی نے ان کو. دونوں طرف آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سجدہ زمین پر ہو, یا اگر آپ زمین کے اوپر کوئی چیز بچھا کر سجدہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی پیشانی سختی کے ساتھ جم جائے, اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو. یعنی جیسے میٹرس کے اوپر آپ سجدہ نہیں کر سکتے آسان لفظوں کے اندر, کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس نہیں ہوگی. اسی طرح کئی جگہ پر کارپیٹ کے نیچے فوم بچھایا جاتا ہے, پھر جو ہے وہ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے. وہاں عموماً زیادہ جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے, تو وہاں پر وہی ہے کہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, وہ زمین کی وہ دبتا بھی نہیں اس طرح, اس میں چلیں بھی تو پتہ چل رہا ہے میں باقاعدہ پاؤں دھس رہا ہوتا ہے آپ کا. تو ایسی جگہ پر واقعی جو ہے وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا. اور سجدہ جو ہے بہرحال نماز کا فرض ہے, تو جب فرض ہی ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے مساجد والوں کو بھی, کمیٹیوں والوں کو بھی, کہ بھائی آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں, تو اگر نماز کے لیے لوگ آئیں اور نماز ہی ان کی نہ ہو, صحیح بات, تو پھر کیا فائدہ. تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے بلا رہے ہیں, کل قیامت میں وہی سارے لوگ آپ کو گریبان پکڑے کھڑے ہوں گے کہ بھئی ہماری نمازیں جو ہے نا برباد کرنے والا یہی شخص ہے کہ اسی نے جو ہے وہ فارم بچھایا ہوا تھا. تو یہ تو اولاً تو خود بھی ہمیں مسائل کا معلوم ہونا چاہیے, لیکن بہرحال کئی جگہوں پر سبب وہ بن جاتے ہیں وہ افراد. تو انتظامیہ کو بالکل یہ چاہیے کہ کارپیٹ یا کوئی بھی ایسی چیز بچھائیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کم از کم سجدے کی جگہ جو ہے وہ آپ کی ایسی ہو. اولاً تو پورا کارپیٹ ہی ایسا ہو, ورنہ کم سے کم سجدے کی جگہ تو آپ کی یقیناً ایسی ہو کہ اس میں جب سجدہ کریں تو آپ کی پیشانی دب جائے اور زمین کی سختی جو ہے وہ محسوس ہو. اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے فوم ہے تو اس کو تو نکال ہی دیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب قالین ہے آپ کا, تو قالین میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کا خود فیصلہ نہ کریں, کسی اچھے سمجھدار عالم دین سے, کسی مفتی صاحب سے جو ان طرح کے مسائل جانتے ہو آپ کریں. بعض اوقات اپنے گمان کے مطابق آدمی سمجھ ہوتا ہے کہ یار یہ شاید ہے. اسی طرح بعض موٹے موٹے قالین بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے سجدہ نہیں ہو پاتا, سجدہ ان پہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں حرمین طیبین کے اندر جو قالین ہوتے ہیں ان کی موٹائی بھی دیکھیں آپ نا, لیکن چونکہ بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو اس لیے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سخت پن ختم ہو گیا. اپ اینڈ ڈاؤن والی کیفیت جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی, وہ بالکل جو ہے وہ اسموتھ جو ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اس طرح کا ہے تو پھر آپ وہ بچھائیں. یعنی نمازیوں کی سہولت مقصود ہے تو وہ اچھا قالین بچھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. لیکن ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر جو پیشانی رکھیں تو نیچے جا رہا ہو, پھر اوپر ہو رہا ہو, یہ نیچے جا رہا ہو, پھر ہاں اگر ایسا بھی قالین آپ نے بچھایا ہے کہ آپ اس پر پیشانی جماتے ہیں اور پھر اچھی طرح جما لیں کہ مزید دبانے سے آپ نہیں دبے, تو نمازی کی نماز ہو جائے گی. آپ اگر کہیں بچھا بھی ہوا اس طرح کا, ہمیں بھی کبھی ایسا کبھی موقع مل جاتا ہے کس جگہ, تو پھر مزید اچھی طرح اس کو دبا. ایسے وقت میں یعنی آپ نماز کیا تو نہیں چھوڑنے کی اجازت ہوگی کہ آپ وہاں پر آپ کو تھوڑا سا, اگرچہ وہ مشکل ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ دبانا پڑتا ہے, لیکن بہرحال ایسی صورت کے اندر جب آپ کو عموماً سجدے میں جا کر ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا قالین یہاں پر ایسا ہے, تو پھر آپ اپنے طور پہ یہ کیفیت اختیار کریں کہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی پیشانی جو ہے وہ جما لیں کہ مزید دبانے سے نہ دبے, تو یوں آپ کی نماز ادا
ہو جائیے. بعد میں چاہے آپ جو ہے وہ درخواست بھی کر دیں اس کمیٹی کو یا امام صاحب کو کہ اس قالین کو جو ہے وہ دیکھ بھی لی جائے. اچھا جی، ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم نے جو گیس گھر پہ لگایا ہوا تھا تو اس کا کنیکشن ساتھ والے گھر والوں کو بھی دیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا بل بہت زیادہ آ رہا تھا، تو اب ہم نے ان کا کنیکشن ختم کر دیا ہے. تو ہماری والدہ یہ ڈر رہی ہیں کہ یہ کیا ہم نے اللہ پاک ہم سے ناراض ہوگا یا کوئی اس طرح کی چیزیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ویسے ہی غیر قانونی کا چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کنیکشن دیا ہوا ہے تو اس کی لیگل طور پر جو ہے وہ اجازت گیس کمپنی کی طرف سے بھی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی کنیکشن لے کے اس کو آگے دیں، چاہے وہ گیس کا ہو چاہے بجلی کا ہو. تو پہلے ہی جو ہے وہ درست نہیں تھا تو آپ نے اسے ختم کر دیا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ان صاحب کو جن کا تھا ان کو آسان انداز کے اندر سمجھا بھی دیں کہ بھئی یہ اللیگل بھی ہے، ہمارے ہم پر مالی اعتبار سے بھی اس کا جو ہے وہ لوڈ پڑ رہا تھا، تو لہٰذا دونوں اعتبار سے ہم نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. تو آسان انداز میں سمجھا کر ختم کر دیں تو امید ہے کہ انہیں بھی برا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف، بلکہ ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھتے ہیں. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. زمیل بھائی خیریت تو ہے نا؟ سب خالی ہو گیا سارا آفس؟ ابھی تک ادھر ہی ہیں آپ؟ احتشام بھائی، اصل میں کچھ گھریلو مسائل چل رہے ہیں. میں نے اور میرے بھائی نے مل کر بڑی محنت کے ساتھ ایک گھر خریدا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار بلڈر جو ہے وہ کال کر رہا ہے مجھے اور کہہ رہا ہے کہ آ کے ڈاکومنٹس بنوا لو. تو ڈاکیومنٹ بنوا لیں آپ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے نام کرواتا ہوں تو میرے بھائی کی فیملی کو ایشو ہوگا، اور اگر بھائی کے نام ہوتا ہے تو میری فیملی کو ایشو ہوگا. کیا کریں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں. رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام. آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. جی، ان کی پریشانی کا کیا حال ہے؟ اور یہ تو بھائی بہت ہی پریشان لگ رہے ہیں، اتنی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دونوں کا نام کروا لیں. دونوں کے نام کریں، یعنی جنہوں نے دونوں لیا کے ہے نام بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو دو افراد کے نام بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ایسے امور میں واقعی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ بسا اوقات بہت صاف بات کرنے کے اندر ہچکچاہٹ ہو رہی ہوتی ہے، مروت کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ بات بول نہیں پا رہا ہوتا، لیکن اس کے بعد میں نقصانات بہرحال جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب بولنے کا جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر اتنا بولتا ہے کہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بول لیتا، اس وقت بول لیتا. تو اچھا پھر اس وقت جب بول رہا ہوتا ہے تو وہ حد سے زیادہ بول رہا حد سے زیادہ بول رہا تھا. تو ایسے کئی امور جب وراثت کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ واقعی سامنے آتے ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر ہی ان امور کو جو ہے وہ حل کر لینا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں قانونی اعتبار سے یہ تو ہے کہ ان دونوں نے مل کر پیسوں سے خریدا. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی خریدتے وقت جو پیسے ملا رہے تھے تو کیا بات طے ہوئی تھی، وہ بھی کچھ طے نہیں کرتے. بڑے بھائی نے کہہ دیا چھوٹے بھائی کو کہ یار یہ میں پلاٹ خرید رہا ہوں، تم اتنے پیسے دے دینا. تو بھئی کس بنیاد پر پیسے دے رہے ہیں؟ بطور قرض وہ اس کو پیسے دے رہا ہے، بطور پارٹنرشپ پیسے دے رہا ہے، بطور مدد دے رہا ہے، کس طور پر دے رہا ہے؟ صحیح. اچھا اب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں پارٹنر ہوں اس کا، وہ کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی یہ لو تم نے جو پیسے ملائے تھے یہ رہے تمہارے پیسے، وہ قرض کے طور پر جو ہے وہ سمجھ کر. تو اس طرح کے امور کے اندر بالکل پہلے ہی ابتداً ہی چیزوں کو واضح کر لینا چاہیے آپس میں کہ یہ ہماری کنٹریبیوشن جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے. پارٹنرشپ ہے تو کتنا کا پارٹنر میں ہوں گا، کتنے کے پارٹنر جو ہے وہ آپ ہوں گے، بعد میں کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے. ان تمام باتوں کو پہلے جو ہے وہ باقاعدہ نہ صرف طے کر لینا چاہیے بلکہ لکھ لینا چاہیے. ٹھیک. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں اسی بات پہ اختلاف ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو تمہیں یہ بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی بلکہ ہماری تو یہ بات ہوئی تھی. صحیح. تو بات لکھی ہوئی ہوگی، دونوں کے پاس ڈاکومنٹڈ ہوگی تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. اور ایسے وقت کوئی بھی اس معاملے میں کہ یار وہ میں اس کو بولوں کہ یہ کام کر لو تو عجیب لگے گا، بڑے بھائی کو کہیں برا نہ لگ جائے، یا جو ہے وہ والد صاحب سے کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں والد صاحب کو برا نہ لگ جائے. تو آپ آج اس معاملے کو آسان انداز میں واضح کر دیں، یہ کل کی برائی سے آپ کو بچا لے گا. ٹھیک. ورنہ کل کو یہی بات
اتنی بری ہو جاتی ہے کہ آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، قطع تعلقیاں تک جو ہے وہ پھر ہو ہمیشہ جاتی کے لیے ہیں، چھوٹ ہمیشہ جاتے کے لیے رشتے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہی اس معاملے کو واضح طور پر جو ہے وہ کر لیں۔ آپ بطور مدد دینا چاہ رہے ہیں تو آج ہی آپ واضح کر دیں کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ ہے، بس میں اس پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ، کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ یا قرض بھی ہو ہاں، کہ بھائی یہ اماؤنٹ قرض ہے، باقی چیز آپ کی ہے۔ باقی چیز آپ کی، اس کو واضح کر دیں۔ اچھا ہوتا بس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب فیملی کے اندر سب ملا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ ہم فیملی کی ہیلپ کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن جب کل کو وراثت کی بات آتی ہے، کوئی ایک تقاضا کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی مجھے بھی پھر جو ہے وہ میرا حصہ جو ہے وہ دیا جائے، حالانکہ اس وقت اس نے شاید بطور مدد ہی دیا ہوگا۔ تو اب وہ شیطان پھر جو ہے نا وہ نیتیں بھی تبدیل کروا رہا ہوتا ہے، وہ زبان سے کچھ کا کچھ جو ہے وہ کہلوا رہا ہوتا ہے، تو کئی گناہوں کے اندر جو ہے وہ لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر مشورہ یہی ہے کہ اس بات کو مکمل طور پر جو ہے وہ واضح کیا جائے۔ جیسے ان کا بھی معاملہ ہے، تو اگر واقعی ان دونوں نے پارٹنرشپ کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ فلیٹ لیا تھا یا جگہ لی تھی دو افراد نے، تو اب باقاعدہ اس کو اگر دونوں کے نام ہو سکتا ہے تو دونوں کے نام جو ہے وہ کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ بھی ایک ڈاکومنٹ بنا لیا جائے کہ بھئی ہم دونوں نے اتنے اتنے پیسے ملا کر لیا اور ہم دونوں اس کے اتنے اتنے پرسنٹیج کے مالک ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا اسی طرح اگر ایسا نہیں ہے، کسی ایک کے ہی نام ہونا ہے، تو اب دوسرے کے لیے وہ کیا طے کر رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا جو حصہ ہے اس کی آج کی قیمت کے حساب سے میں تمہیں پیسے دوں گا اور اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں اور میں اتنے عرصے میں تمہیں ادا کروں گا، تو اس چیز کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنوا لیا جائے۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہے اس کو مکمل طور پر واضح کریں اور غلط فہمیوں کو دور کر دیں اور اپنی فیملیز کو بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز سے آپ نے یہ تو وضاحت فرما دی۔ اچھا یہ ہمارے ہاں جیسے والد کا مکان ہے نا، چلے یہ تو انہوں نے الگ ہی کیا ہے، والد کے مکان میں بھی بعض اوقات یہ حالات اس طرح کے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا بہت پرانا لیا ہوا نا، اب 80 میں لیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی تجربہ ہے، دارالفتہ میں کئی ایسے آتے ہیں۔ اب سوال آیا کہ بھائی بڑا بھائی اس وقت اس نے 12 لاکھ روپے اپنی طرف سے دیے، BC ڈالی، جو بھی اس نے جمع کیے 12 لاکھ اس نے ڈالے۔ اچھا والد کا اماؤنٹ وہ 8 سے 10 لاکھ تھا، وہ زیادہ نہیں تھا، یعنی جو پرانا مکان بکا تو اس کا اماؤنٹ اتنا ہے۔ اب اس کا اس زمانے میں انہوں نے 20 لاکھ 25 لاکھ کا گھر لے لیا۔ اب 40 سال کا عرصہ گزرا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے بھائی شادی شدہ، ساری بہنیں شادی شدہ، سب کے یہاں 4 5 5 بچے ہیں، فیملیاں بڑھ گئیں۔ اب جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اب بٹوارے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اس کو کسی اب یہ والا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس وقت 10 لاکھ دیا تھا، میں نے 12 لاکھ دیا تھا، دیا والد کو، مکان والد کے نام پہ، سب کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی صورتحال بڑی عجیب سی بن جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی وہی کہ والد جس وقت بچوں سے لے رہے ہوتے ہیں یا بچہ دے رہا ہوتا ہے، تو اب دو ہی باتیں، یا تو بچہ والد کی مدد کے طور پر انہیں دے رہا ہوتا ہے، صحیح، یا جو ہے وہ بطور قرض دے رہا ہے۔ تو قرض دے رہا ہے تو اسے آج بھی 12 سال کے بعد کیا 120 سال کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو 12 لاکھ ہی 12 لاکھ ہی ملنے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کہ ابو اس مکان کے اندر ہم پارٹنر بن رہے ہیں، میرے 12 لاکھ ہیں، آپ کے 8 لاکھ ہیں، تو مثال کے طور پہ 60% کا میں مالک ہوں، 40% کے آپ مالک ہیں۔ تو یہ جب بھی بکے گا تو اس میں سے جو ہے وہ 60% میں اپنا پہلے نکالوں گا، پھر اس کے بعد 40% میں وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ سب چیزیں طے نہیں ہوئی ہوئی ہوتی۔ اور اصل یہ آپ خود سمجھیں کہ 40 سال پہلے یہ سب سے بڑا بیٹا تھا، جی، دیگر بچے وہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہوں گے، یعنی میں اس طرح کی کئی مسائل ظاہر ہے ایسے ہی۔ اب اس وقت یہ بڑا بیٹا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ والد صاحب سے کہے کہ میں اب میرے ساتھ پارٹنرشپ آپ کر لیں، یا ابو میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ میرے مقروض ہیں، یا میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں۔ اب اس وقت کچھ بھی نہیں طے ہوتا، اور وہ عام طور پہ ایک تعاون ہی ہوتا ہے کہ بھئی گھر بن رہا ہے تو ہمارا گھر بن جائے گا۔ اور حقیقتاً دیکھیں اولاد کے اوپر والدین نے بھی تو بہت کچھ پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا جیسے بڑا بھائی اس طرح لگاتا ہے تو عموماً بڑے بھائی کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ بھی سب سے زیادہ والد نے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ اتنا کمانے والا بن گیا تو اس کی تعلیم و تربیت پر جو ہے وہ زیادہ پیسہ والد نے جو ہے وہ لگایا ہوا ان ہوتا کی ہے۔ شادیوں پہ بھی زیادہ خرچ ان کی شادیوں پر بھی، چونکہ پہلی گھر کی شادی ہوتی ہے تو اس پر بھی زیادہ خرچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے امور ہوتے ہیں، لیکن بات وہ یہ کہ یہ چیزیں طے نہیں ہوتی۔ تو اب تو جو ہمارے بزرگوں جو ہے وہ کر کے گزر گئے سو گزر گئے۔ میری آج کے والدین سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ دیکھیں، بچہ اس وقت نہیں بول سکتا نا، اس کو بولنا عجیب بھی لگے گا، ہو سکتا ہے آپ ہی اس کے اس بولنے کو بے ادبی شمار قرار دے دیں، صحیح بات۔
لیکن بطور والدین آپ کو چاہیے کہ آپ بچے سے یہ باتیں طے کر لیں، کیونکہ آپ بول سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو تمہارے پیسے ہیں یہ میں تم سے بطور قرض لے رہا ہوں. صحیح. بیٹا بولے نا کہ نہیں ابو میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ چاہے اسے قرض ہی گردان دیں اور باقاعدہ ڈاکومنٹ بنا لیں. کل کو جب بچے بڑے ہوں تو انہیں بتا دیں کہ بھئی دیکھو میں نے تمہارے بھائی سے یہ پیسے 12 لاکھ روپے قرض لیے میں، لہٰذا جب بھی تقسیم ہوگی تو اس کو یہ پیسے جو ہے وہ دینے. تو آپ کا یہ شروع سے اس طرح کے امور کے اندر سمجھداری کا مظاہرہ کرنا آگے آپ کی فیملی کو ٹوٹنے سے بچا لے. بالکل صحیح بات ہے. اور کل کو پھر یہی بڑے بھائی کو اس کے بچے ہی تانے دے رہے ہوتے ہیں، بیویاں تانے دے رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت اپنا لیا ہوتا جی تو آج تمہارا کروڑ کا کہاں ہو جاتا. یہ ظاہر ہے اتنے سال پہلے وہ ہوتا تو اس طرح کے معاملات میں بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی رکھنا چاہیے. ایسی بھی نہیں ہے کہ بالکل بندہ اجنبی ہو جائے، نہ اس کو والدین پہ خرچ کرنا ہے نہ بھائیوں پہ کرنا ہے. اللہ پاک آپ کو اگر نواز رہا ہے، دے رہا ہے، تو کس سبب سے دے رہا ہے یہ آپ نہیں جانتے. اس لیے آپ اگر زیادہ کمانے والے ہیں اپنی فیملی میں تو یہ قطعاً ذہن نہ بنائیے گا کہ بھئی میرا بھائی تو 30-25 ہزار کماتا ہے اور میری بہت اچھی اور اچھا خاصا اماؤنٹ میرا فیملی میں چلا جاتا ہے. تو اسی طرح ہی فیملیاں چلتی ہیں، اسی طرح ہی گھر چلتے ہیں، گھر آباد رہتے ہیں. یہ خوش دلی کے ساتھ یہ آپ کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، اپنی فیملی کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ تعاون کرتے رہیں. ہاں البتہ جہاں اختلافات آگے جا کر ہونے ہیں تو ان معاملات کو بہرحال دینی شرعی طور پر پہلے سے ہی طے کر لیں گے تو انشاءاللہ بچت رہے گی. ایک جملہ بڑا عام بولا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈیل کر رہے ہو تو پرائے بن جاؤ. اب رکھ رکھو نہ رکھو، اب اس وقت یہ نہ رکھو کہ یہ میرا وہ ہے میں اس کا یہ ہوں. جب کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی تو پرائے بن جاؤ. ساری زندگی آپ اپنے ہی رہو گے، لیکن اس وقت اگر اپنے بن کے ڈیل کر لی تو پھر خطرہ ہے کچھ مہینوں بعد پرائے بن جاؤ، پھر لڑائیاں ہو جائیں گی ان کے اندر، پھر ایسے معاملات. تو اس وقت آپ یہی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ پاک ہمارے گھروں کو بھی آباد و شاد رکھے، آپس کے اختلافات بھی دور فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.